13 سال تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اسلام میں لوگوں میں تبلیغ پیش کی، کوئی بھی لوگ اللہ کے نبی کو بات کی ماننے کے تیار نہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو 13 سال کے بعد مدینہ جانے کا حکم ہوا۔ تو اللہ کے نبی مدینہ گئے، تو مدینہ جانے کے بعد روز بروز اسلام میں ترقی ہوتی چلی گئی، روز بروز لوگ اسلام قبول کرتے، دن بہ دن اسلام کو ترقی ہوتی گئی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد وہاں کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ مدینے میں اللہ کے نبی کے جانے سے پہلے 2 قبیلے وہاں رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں قبیلے اللہ کے نبی کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، ایمان لے کر آ گئے، اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ کے نبی مدینہ جانے کے بعد وہاں سے اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومت وہاں سے شروع ہو گئی۔ روز بروز لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل رہا تھا۔ تو مکے والوں کو جو ہے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ مکے والوں نے سوچا کہ یہ تو محمد عربی تو مکے سے نکل کر مدینہ چلے گئے، لیکن ان کا اسلام پورے مدینے سے پھیل رہا ہے، روزانہ ان کا اسلام پھیل رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان پھیلتے ہوئے اسلام کو روکنا ہے۔ تو اس غلط اور نیت اور ارادے کے ساتھ مکے میں مشورہ ہوا، کافروں نے مشورہ کیا، کافروں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ اگر ہم ایسے ہی چھوڑ دیں، ایک زمانہ آئے گا کہ پورے ملک عرب کے اندر اسلام پھیل جائے گا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اس لیے کہ مکے میں 360 بتیں کعبے کے اوپر رکھ کر اس کی عبادت روزانہ کرتے تھے، اس کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ اب مکے والوں کو تھوڑا سا ڈر محسوس ہونے لگا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے امت مسلمہ محمد کو اور ان کے ماننے والے صحابہ کو قتل کر دیں تو یہ ان کا دین یہیں سے ختم ہو جائے گا۔ اس ارادے سے مکے سے 1000 کا لشکر، کتنا؟ 1000 کی جماعت کافروں کی، 1000 کی جماعت کافروں کی مکے سے نکلے۔ ہر ایک کے پاس گھوڑا، ہر ایک کے پاس اونٹ، اور جنگ میں پہننے کے واسطے لوہے کے کپڑے اور لوہے کی ٹوپی، ہر ایک کے پاس تلوار، ہر ایک کے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال۔ ڈھال ہوتا ہے پہلے زمانے میں لڑنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا، وہ طریقہ یہ تھا، ایک ہاتھ میں لنگی تلوار ہوتی تھی، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتا تھا۔ ڈھال کہتے ہی اوپر جو ہے گول لوہے کا ایک پلیٹ جیسا ہوتا، گول، اس کے اندر پکڑنے کا حصہ ہوتا، اس کو اندر سے پکڑ لیتے، اوپر پلیٹ رہتی لوہے کی۔ اگر کوئی سامنے سے تلوار سے زور سے اس پر وار کرتا تو اس لوہے کی پلیٹ کو آگے کر دیتا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں ڈھال۔ تو ہر آدمی کے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈھال، اور ہر آدمی کے جسم پر لوہے کا ڈریس۔ اتفاقاً غلطی سے اگر کسی کی تلوار جسم پر لگ جائے، لوہے کا ڈریس ہونے کی وجہ سے وہ تلوار اندر نہ چبھے، تو یہ احتیاط ہوتا ہے، اپنے جسم کو بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ لوہے کا ڈریس پہن کر کے اور اوپر لوہے کی ٹوپی پہن کر کے، ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈھال، اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے مکے سے 1000 کا لشکر، ہر ایک کے پاس جنگ لڑنے کا سامان بھی ہر ایک کے پاس تھا۔ لیکن یہاں مدینے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لڑنے کے لیے کوئی سامان نہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی غربت والی زندگی تھی، اللہ کے نبی کے پاس نہ گھوڑے تھے، نہ صحیح طریقے سے اونٹ تھا، نہ کوئی تلوار اچھی عمدہ قسم کی تھی، کچھ نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ کتنے؟ 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سواری میں بیٹھ کر جانے کے لیے صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور تلوار بھی کسی کے پاس ٹوٹی پھوٹی تلوار، صحیح تلوار کسی کے پاس نہیں، اور جسم میں پہننے کے لیے لوہے کا لباس بھی کسی کے پاس نہیں۔ ایسے تنگدستی کے ماحول میں ان مکے والوں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا، اعلان کیا کہ ہم تمہارے مدینے کے اوپر لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تم تیار ہو جاؤ، لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوگا کہ مکے سے 1000 کا لشکر، 1000 کی جماعت آ رہی ہے مدینے کو لڑنے کے لیے۔ تو مکے سے 1000 کا لشکر کافروں کا نکلا اور سیدھا بدر کے میدان میں آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پڑاؤ کا مطلب ہوتا ہے ٹینٹ لگا کر وہاں وہ لوگ بیٹھ گئے، 1000 کا مجمع۔
ادھر اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا، کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو صرف 313 مسلمان، اس زمانے میں صرف 313 مسلمان تھے۔ جنگ کا ایک قانون ہوتا ہے، جنگ ایسے ہی نہیں لڑتے بلکہ جنگ کا ایک قانون ہوتا ہے۔ قانون کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ کون کون ہمارے ساتھ جنگ میں آنے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اس جنگ میں بوڑھے لوگ نہیں آ سکتے، اس جنگ میں بچے نہیں آ سکتے، اس جنگ میں عورتیں نہیں آ سکتی۔ اب بچے کون بھائی؟ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ بوڑھے حضرات جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں وہ جنگ میں نہیں آ سکتے، تو آدھے لوگ ختم ہو گئے۔ اب عورتیں نہیں آ سکتی اور آدھے لوگ ختم ہو گئے، بچے نہیں آ سکتے اور بھی ختم ہو گئے۔ صرف نوجوان 313 نوجوان تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعلان کے ساتھ تیار ہوئے۔ اب 313 صحابہ تھے، 313 صحابہ میں چھوٹے چھوٹے صحابہ بھی تھے، جیسے عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن ابو بکر، اور بھی چھوٹے چھوٹے صحابی تھے۔ ان کو بھی شوق ہوا کہ ہم بھی بدر کے میدان میں جائیں اور ہم بھی لڑے، ہم بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، لیکن اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ تم نہیں آ سکتے۔ تو وہ تھے چھوٹے چھوٹے، لیکن ان کو شوق تھا کہ لڑنے کا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مدینے میں تھے، انہوں نے اپنے ایڑیوں کے بل، یعنی کہ اپنے انگوٹھے کے بل کھڑے ہوتے تھے تاکہ اونچائی میں بڑے لوگوں کے برابر نظر آئے۔ ان کا شوق دیکھو، ان کا جذبہ دیکھو کہ وہ اپنے ایڑیوں کے بل کھڑے ہوتے تھے تاکہ اللہ کے نبی ہمارے ہائٹ کو دیکھ کر ہمارے لیے قبول کر لے کہ ہم کو اجازت مل جائے کہ ہم بھی جنگ میں جائیں اور اللہ کے راستے میں لڑ کر ہم شہید